میں آدھی روایت پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیجئے گا۔ ارشاد ہوتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا بالعظمہ ونور علی بالقدرہ، علی کا نور قدرت سے خلق کیا۔ ثم خلق العرش واللوح والشمس وضوء النہار ونور الابصار والعقل والمعرفہ وابصار العباد، لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کی نظر، لوگوں کی آنکھوں کی روشنی، عقل، یہ سب میرے اور علی کے نور سے خلق کیا، یہ سب میرے اور علی کے نور سے خلق کیا۔ اس کے بعد جب دیکھا، اب میں کیا عرض کروں، جب فرشتوں نے دیکھا کہ مشرق اور مغرب میں اندھیرا چھا گیا تو فرشتوں نے شکایت کی، پروردگار یہ اندھیرا ہمیں ڈرا رہا، یہ جو نور تو نے خلق کیا ہے، ہمارے نور سے جب فرشتوں کو خلق کیا تو ہم نے ان کو تسبیح سکھائی، ہم نے ان کو تحلیل سکھائی، ان کو تمجید سکھائی، ان کو سجدہ کرنا سکھایا، جبریل کو میں نے سکھایا آجا اس طرح سے سجدہ کر لے، ان فرشتوں کو ہم نے تعلیم دی۔ جب ہم نے سکھایا اس کے بعد دیکھا مشرق و مغرب تک نگاہ کی تو عالم گپ اندھیرا تھا، صرف ہمارے نور چمک رہے تھے، مرکز میں، اطراف میں اندھیرا تھا۔ جب فرشتوں نے شکایت کی پروردگار ہم اطراف عالم میں تیری ڈیوٹی دینے جاب کرنے جاتے ہیں، ظاہر کائنات میں بادل، بارش، رزق، زندگی، موت، حیات اور رحم مادر میں تصویر کھینچنا، یہ سب فرشتے کرتے ہیں۔ اور اسی لیے قرآن کریم سورہ نازعات نے کیا کہا، وَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، مجھے قسم ہے میرے امور کی تدبیر کرنے والوں کی، تو وہاں سے امر صادر ہوتا ہے مصدر جلال سے۔ خدا، امام خضر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشرک ہے وہ شخص جو اس آیت میں یہ کہہ دے کہ خدا نے اپنے ہاتھوں سے گوندا۔ خدا کے لیے ہاتھ کا جو اعتقاد رکھتا ہے وہ مشرک ہے، اس کے ہاتھ سے نہیں کھا سکتے، ذبیحہ نہیں کھا سکتے، وہ مشرک ہے۔ کس کے ہاتھ تھے؟ آدم کو کن ہاتھوں نے بنایا؟ آدم کو کن ہاتھوں؟ یہاں تک تو آپ ہزاروں دفعہ سن چکے، مگر آگے دیکھیے، مجھے عظمت و جلال سے خلق کیا، علی کو قدرت و کمال سے خلق کیا۔ اس کے بعد حضرت کا ارشاد، جب دیکھا مشرق اور مغرب میں اندھیرا ہے تو فرشتوں نے جب شکایت کی تو پروردگار عالم نے ایک اور اپنی ذات سے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کے ساتھ ایک روح کو خلق کیا، اس روح کے ساتھ ایک اور نور کو خلق کیا، دونوں نور اور روح مل کر زہرا بن، اور اسی لیے میری نور نظر کو زہرا کہا کہ ان کی وجہ سے وہ اندھیرا دور ہو گیا، ان کی روشنی کے، زہرا کے معنی چمکنا، زہرا کے معنی روشنی، زہرا کے معنی نور۔ تو یہاں پر اب میں یہاں روک کے ایک روایت جو آقا امام حسین سلام اللہ علیہ کے بارے میں ایک صلوات دیجیے گا۔ عبداللہ ابن مسعود آئے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جس مومن کو بھی شک ہو تو وہ میں اترنے کے بعد پوچھ سکتا ہے، یہ کتاب میرے ہاتھ میں جا سکتا ہے، اب میں نکال کے، اگرچہ میں نے رکھا ہے، میں نکال کے بیان بھی کر سکتا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک صلوات بھیجے گا۔ عبداللہ ابن مسعود آئے، عبداللہ ابن مسعود سے یہ روایت ہے، آیا سرور کائنات کی بارگاہ میں، یہ جملے ہیں، یا رسول اللہ ارینی الحق حتی اتبعہ، اے سرور کائنات مجھے حق دکھا دیجئے تاکہ میں حق کی اتباع کروں۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، یہ سامنے جو حجرہ نظر آتا ہے تم وہاں جاؤ، حق نظر آئے گا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتا میں گیا، امیر المومنین کا حجرہ تھا، گھر شہزادی کونین کا گھر، میں گیا، امیر المومنین قیام، رکوع، سجدہ، نماز میں تھے، میں انتظار کرتا نماز، رکوع سجود کے، رکوع کے بعد جب نماز ختم کی، جب سجدے میں گئے تو اب میں انتظار کر رہا تھا کہ امیر المومنین سے کچھ گفتگو کروں کہ پیغمبر خدا سے یہ کہا تھا، سرور کائنات نے آپ کے پاس بھیجا، مگر میں نے دیکھا امیر المومنین سجدے میں گرے، اور سجدے میں گر کے کہتے الہی و سیدی بحرمت حبیبک و عبدک محمدا رسولا اغفر لشیعتی خطایاہم، میرے معبود تجھے تیرے حبیب، تیرا بندہ، تیرے رسول کا واسطہ ہے
میرے شیعوں کے گناہوں کو اور خطاؤں کو بخش دے. اور امیر المومنین سجدے میں یہ جملہ دہرائے جا رہے اور روئے جا رہے. میں وہاں سے چلا آیا مسجد میں تاکہ سرور کائنات کو اطلاع دوں کہ یہ میں نے دیکھا. جب مسجد میں آیا تو پیغمبر خدا رکوع قیام اور رکوع میں ہیں. اور جب میں نے دیکھا سرور کونین رکوع و قیام ختم کر کے سجدے میں گئے تو میں قریب گیا تو سرور کائنات فرماتے الہی و سیدی و خالقی و مالکی بحرمت ولیک العظم علی بن ابی طالب. تجھے ولی اعظم علی بن ابی طالب کا واسطہ ہے. اغفر لامتی خطایا، میری امت کے خطاؤں کو معاف کر دے. میری عقل اب پرواز سے رک گئی. اب میری عقل کام کرنا چھوڑ دیا. علی پیغمبر کا واسطہ دے رہے ہیں، پیغمبر علی کا واسطہ دے رہے ہیں. اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ بارگاہ الہی میں علی بلند ہے یا پیغمبر. میری عقل نے کام کرنا چھوڑ دیا. میں بہت سوچ کے اتنا مجھ پر میں غش کھا گیا. تو سرور کائنات نے سجدے سے سر اٹھا کے میری طرف دیکھا. یہ اپنا مسعود کفرن بعد الایمان، مسعود کے بیٹے کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرو گے؟ میں نے کہا نعوذ باللہ یا رسول اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں سرور کائنات، نہیں کفر نہیں میں اختیار کر رہا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آ رہا. میں علی کے پاس گیا، آپ کی حرمت کا واسطہ دے کے اپنی شیعوں کی مغفرت طلب کر رہے ہیں. آپ کے پاس آیا اپنی ساری امت کے لیے علی کا واسطہ دے کے مغفرت طلب کر رہے ہیں. یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا بارگاہ الہی میں آپ میں سے کون عظیم ہے. تو اب سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ یا ابن مسعود اعلم، جان لے، سن لے، کائنات میں کائنات کا لفظ بھی نہیں تھا، کچھ نہ تھا، صرف واجب الوجود کا وجود مقدس تھا، کچھ نہ تھا. مجھے علی کو، فاطمہ کو، حسن کو، حسین کو اور حسین کی نسل سے 9 حجتوں کو خدا نے خلق کیا. میں عرض کر چکا فلاسفہ اعلیٰ ترین نفوذ کی بقا کے بھی قائل ہیں، پائن ترین نفوذ کے. پائن ترین نفوذ میرے آپ کے نفوذ. آخر اعلیٰ ترین نفوذ کیا؟ تو وہ تو قرآن سے پہلے انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا تھا. اعلیٰ ترین نفوذ تھے کسی کہیں پر، کہاں تھے یہ ہمیں نہیں پتا، تھے. قرآن نے ان کو علیین سے تعبیر کیا، قرآن کریم نے ان کو علیین سے تعبیر کیا. اعلیٰ ترین نفوذ. یہ اعلیٰ ترین نفوذ کس کیفیت میں تھا، کیسے تھے؟ اب سرور کائنات نے فرمایا وہ اعلیٰ ترین کہاں تھے جبکہ کہاں کا اطلاق ہی نہیں ہوتا تھا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے اب میں امام خمینی کی جملہ کرتا ہوں، ایک صلوات دیجئے. کیونکہ یہاں سے آگے بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، اس لیے میں آغا کی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. ایک اور صلوات دیجئے. یہ عالی مدد، ان سے کسی نے سوال کیا تھا یہ عالی مدد کے سلسلے میں، انہوں نے تفصیلی کتاب لکھ دی کہ یہ عالی مدد کائنات میں بغیر علی کے کوئی مدد کرتا ہی نہیں ہے. کوئی کتاب ہے. اب آپ دیکھیے گا معصومین کا مظاہر صفات و اسماء ہونا، یہ حریم. معصومین کا مظاہر صفات و اسماء ہونا. جسم کے لیے نور بھی جسم ہے، سورج جسم ہے، ستارہ جسم ہے. سورج اور ستارے سے ہٹ کر یہ جو بجلی آ رہی ہے، یہ بجلی جو آ رہی ہے، کیا اس کا جسم ہے یا نہیں ہے؟ جسم ہے اس کی جسامت ہے. ہر شے کا جسم ہے. جب ہر شے کا جسم ہے تو جسم کے لیے مکان کی ضرورت ہے.
تو اگر یہ اجسام کی صورت میں تھے تو کہاں تھے؟ کہاں کا سوال تو اس وقت ہوتا ہے جب وہ جسم ہو، جب وہ عین ذات کے صفات ہیں تو صفات کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ عالم ہے، عالم علم کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، علم صفات ہے، علم صفات ہے، درست؟ انجینئر ہے، انجینئرنگ یہ ایک صفت ہے، اس کے لیے جگہ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ انجینئر کب بنے؟ جب اس علم کو حاصل کیا، یہ علم تھا، اس کو حاصل کیا، انجینئر بنا۔ علم تھا، فقہ حاصل کیا، فقیہ بنا۔ علم تھا، حاصل کیا تو مورخ بنا۔ علم تھا، حاصل کیا، محدث بنا۔ تو جب تھا تو کہاں تھا؟ آپ کہیں گے کتابوں میں، کتابیں میں تو کسی نے لکھی ہیں، جس نے کتابیں لکھی ہیں اس نے کہاں سے لکھی؟ جس نے جہاں سے لکھی جائے گا یہ سلسلہ ایک اس حد تک جہاں پر جا کے جب سلسلہ ختم ہوگا تو پوچھئے تو صحیح علم کہاں تھا؟ اب قرآن کہے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ہاں رحمان تھا اس جس نے قرآن کی تعلیم دی، پھر انسان کو خلق کیا۔ اب انسان کو خلق نہیں کیا تھا، قرآن کی تعلیم کس کو دی؟ یعنی قرآن کی صورت میں کوئی تھا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بس۔ کون تھا؟ کیسے ممکن ہے جسم سر سے جدا ہونے کے نظر پر قرآن کی تلاوت؟ یہ اس وقت ممکن ہے جب الرحمن علم القرآن، جو اس وقت قرآن تھا، اب جسم ماں کے حسین بنا تو قرآن کو جدا نہیں کر سکتے۔ سر کو جسم سے جدا کیا، قرآن تو عین حسین، حسین عین قرآن ہے، قرآن کو کیسے جدا کر؟ نو کے نظر پر قرآن کی تلاوت کس بات کی دلیل ہے؟ اس آیت کی تصدیق ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اب آیت کی ترتیب دیکھیے، رحمان ہے وہ جس نے قرآن کی تعلیم پھر انسان کو خلق کیا، پھر علمہ البیان، پھر اس کو بولنا سکھایا۔ جسے قرآن کی تعلیم دی پھر خلق کیا، پھر بولنا سکھایا۔ جسے بولنا سکھانے سے پہلے قرآن کی تعلیم کیسے دی؟ پتہ چلا جسے خلق کیا تھا، جسے بولنا سکھایا وہ اور ہے، جو خالص اس کے علم و نور و قدرت و عظمت کی صورت میں تھے وہ اور ہیں۔ واضح سی بات ہے، بالکل واضح ہے۔ تو اب بس میں معذرت خواہ ہوں آپ حضرات سے، سید الشہداء اب میں لے کے آیا تھا، کتنی دفعہ کتنے مردوں کو آپ نے زندہ کیا، کتنی دفعہ آپ نے کن کن بیماروں کو شفا دیا، کتنی دفعہ آپ نے کیا کیا معجزات۔ میں صرف 2 معجزے آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں تبرکاً۔ کوفے کے کچھ افراد آئے، انہوں نے کہا فضل رسول آپ کے والد معجزات دکھاتے تھے، آپ بھی کوئی معجزہ ہمیں دکھا دیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیا تم واقعی میرے والد کو جانتے ہو؟ تو کہا ہم جانتے ہیں، بالکل جانتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا واقعی جانتے ہیں، پہچان لو گے؟ کہا ہم پہچان لیں گے۔ ظاہر امیر المومنین کی شہادت، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے بعد امام حسین کی امامت کے زمانے میں کچھ لوگوں کو اپنے والد علیہ السلام کی زیارت کرانا، قطب راوندی نے اپنی اسناد سے امام زین العابدین السلام علیہ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ لوگ میرے والد امام حسین السلام علیہ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ سے کہا فضل رسول آپ کے والد ہمیں عجائبات دکھایا کرتے تھے، آپ بھی ہمیں کچھ عجائبات مشاہدہ کرائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم لوگ میرے والد کو جانتے ہو؟ سب نے کہا جی ہاں ہم جانتے ہیں، انہی کے درس میں بیٹھتے تھے، لکھتے تھے، خطبے لکھتے تھے، سنتے تھے، کوفے سے آئے ہیں، بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا اور فرمایا دیکھو سامنے اندرونی حجرہ جہاں بیٹھے تھے وہاں سے اندر ایک حجرہ تھا، اس حجرے کا پردہ تھا، اس پردے کو ہٹایا، ہٹا کے فرمایا دیکھ لو
دیکھ لو کون بیٹا ہوا، دو زانو ہو کر اپنے اسی جلال امامت کے ساتھ امیر المومنین بیٹھے ہوئے، انہوں نے سب نے کہا جی ہاں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ پر پڑا ہوا پردہ اٹھایا اور فرمایا دیکھو سامنے گھر میں کون بیٹھا۔ لوگوں نے اندر نگاہ کی تو انہیں امیر المومنین سامنے بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے بعد سب نے بے ساختہ کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ حقیقی خلیفۃ اللہ ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ حقیقی خلیفۃ اللہ ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو حجاب ہٹا کر اب بس دو معجزے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ دوسری کتاب ہے، ثاقب المناقب میں مرقوم ہے جب امام حسین علیہ السلام نے عراق جانے کا ارادہ کیا تو جابر بن عبداللہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ روایت اب میں مجبور ہوں کہ آپ کو سند، اس روایت کی سند اہل سنت کے حوالے سے بتا دوں۔ شیعوں کی تو یہ ہے معجزات، جو آیت اللہ ہاشم بحرانی کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، مقدس ترین عالم دین، مگر یہ روایت جو عرض کر رہا ہوں یہ روایت حضرت کی روانگی کو جس سنی نے نقل کیا، جیسے علامہ جوینی نے فرائض السمتین نے، اسی طرح سے علامہ ابراہیم سلیمان ابن ابراہیم قندوزی حنفی نے جناب المعدل، یہ کتاب انٹرنیٹ پر ہے، ہر جہاں ابھی جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، آقا حسین کی زندگی نکالیے، معجزات ڈال دیجئے، یہ معجزہ آ جائے گا۔ اسی طرح سے مولانا عبید اللہ ورسری نے ارج المطالب فی فضائل علی ابن ابی طالب میں حضرت شہزادی کونین پر، امام حسن مصطفیٰ پر، امام حسین پر مختصر سے معجزات دی، ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے حضرت کی روانگی۔ جب آئے سب آئے، حضرت محمد حنفی آئے، سارے پیغمبر اکرم کا صاحب آئے، سید الشہداء کو مخلصانہ مشورہ دیا فرزند رسول نہ جائیے، کوفے والوں نے آپ کے والد کے ساتھ کیا کیا، آپ کے بھائی کے ساتھ کیا کیا، آپ نہ جائیے۔ تو حضرت نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا جابر اگر اس وقت میرے نانا آ کے تجھ سے کہیں تو مان جاؤ گے؟ کہا فرزند رسول کیوں نہیں مانوں گا، میں مان جاؤں گا، میں مان جاؤں گا۔ اب حضرت نے ثاقب المناقب مرقوم ہے کہ امام آقا مولا امام حسین سلام اللہ علیہ عراق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو جابر بن عبداللہ انصاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ سے کہا آپ رسول خدا کے فرزند ہیں، آپ سبط پیغمبر ہیں، میرا اندازہ ہے کہ آپ بھی اپنے بھائی کی طرح سے صلح کر لیں گے، آپ کے بھائی معیت من اللہ و توفیق یافتہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی نے جو کچھ کیا تھا وہ خدا اور رسول کے حکم کے مطابق تھا، اور میں بھی جو کچھ کروں گا وہ بھی خدا اور رسول کے فرمان کے مطابق ہوگا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے نانا جان اور اپنے والد اور اپنے بھائی کی زیارت کرا سکتا ہوں، میں زیارت کرا سکتا ہوں، اور تمہیں خود ہی میرے لائے عمل کے صحیح ہونے کے متعلق بتائیں گے۔ جابر کا بیان ہے کہ امام کے فرمان کے تحت میں نے آسمان کی طرف نگاہ کی تو آسمان کا دروازہ کھل گیا، اور اس دروازے سے رسول اکرم، حضرت علی، حضرت امام حسن اور حضرت حمزہ آئے، زمین پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر گھبرا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جابر حسین کے معاملے سے پہلے میں نے تمہیں حسن کی صلح کے وقت بھی بتایا تھا کہ تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ائمہ کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرو گے اور اعتراض سے پرہیز کرو۔ تو امام معصوم کی کسی گفتگو یاد رکھیے، جب معصوم سند صحیح کے ساتھ معصوم تک ایک روایت پہنچ جائے اور عصمت قرآن کریم سے ثابت ہو تو اس کے بعد اعتراض کرنے والا مکتبہ اہل البیت سے خارج ہے، اس سے کہ وہ امامت پر اعتراض کر رہا، وہ آپ کی عصمت پر اعتراض کر رہا، تو یہ اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ تو سرور کائنات نے جابر سے فرمایا کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا جب تک تم سر تسلیم خم نہیں کرو گے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جابر حسین کے معاملے سے پہلے میں نے تمہیں حسن کی صلح کے وقت بھی بتایا تھا کہ تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ائمہ کے فرامین کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرو گے۔